ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں آپ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا، اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور پھر کہا کہ چلے جاؤ اب یہاں سے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ علیہ السلام نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام روک دیا ہے اور وہ عورت ہم سے چھڑا لی ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے والی ہے لوگوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں ان کی جو جگہ ہے یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر معلوم ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو انہوں نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ تو لوگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہیں جا کر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو وہ پھر وہاں پہنچ گئے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا علی، کیا وجہ ہے تم نے لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بد کردار عورت کو سنسار کرنے کے لیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا کہ میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد مبارک سنے ہیں جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرمائے کہ اے ام المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔